إني لأعجب ممن يقرأ القرآن ولا يفهم معانيه كيف يتلذذ بقراءته. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جن اصول اور مبادی کا ہم نے گزشتہ نشست میں تذکرہ کیا تھا، اگر ان کو ایک اصطلاح دے دیں، جیسے کہ اصولیین ان لوگوں کو کہتے ہیں، ان علماء کو کہتے ہیں کہ جو اسلامی علوم کی اصولیات پر بات کرتے ہیں. مثلا تفسیر کے اصول اور ضابطوں پر بات کرتے ہیں، حدیث کے اصول اور ضابطوں پر بات کرتے ہیں، فقہ کے اصول اور ضابطوں پر بات کرتے ہیں. ان لوگوں کو، ان علماء کو اسلامی علوم کی اصطلاحات کے اندر علوم اسلامیہ کی ٹرمینالوجی میں ان کو اصولی کہتے ہیں یا اصولیون کہتے ہیں. تو گزشتہ نشست میں آپ نے دیکھ لیا کہ ہمارے زمانے تک آتے آتے علماء نے اصول اور ضابطے جو وضع کیے، ان کی بدولت قرآن کریم کا سمجھنا ہمارے لیے آسان ہو گیا. ہم اس بات کو کہ ان اصولیوں نے جو کچھ بھی ضابطے اور جو اصول و ضوابط مرتب کیے ہیں مختلف کتابوں میں، اور جن کے خاص طور پہ ہم نے آپ کو حوالے دیے سابقہ نشست میں، انہی کے پس منظر میں بات کریں گے. اس میں شک نہیں کہ اور بھی کتابوں سے ہم نے استفادہ کیا ہے، لیکن ہمارے مطالعہ میں خاص طور پہ یہ کتابیں رہی ہیں اور رہیں گی جب تک کہ ہم ان چیزوں کو برابر کریں گے. تو اصولین کی اصطلاح میں ہم ان مبادی اور ضابطوں کو اصول تفسیر کہہ سکتے ہیں یا علوم القرآن آپ کہہ سکتے ہیں. تو وہ جو ہمارے زمانے تک آتے آتے علماء نے جو علوم مرتب کیے قرآن فہمی کے لیے، ان کو ہم آپ کے ساتھ 5 موٹے عنوانات کے تحت ذکر کریں گے. ان میں سے پہلا عنوان ہوگا تاریخ القرآن الکریم. دوسرا عنوان ہوگا معرفت نظم القرآن الکریم، یعنی قرآن پاک کے متن اور قرآن پاک کی عبارات سے متعلق بات ہوگی تو اس کو نظم القرآن کہتے ہیں. تو آگے جب ہم نظم القرآن کی بات کریں گے تو اس سے مراد ہوگا قرآن پاک کی عبارتیں، قرآن پاک کی نص اور قرآن پاک کے بیانات. اور تیسری چیز جو ہم ان اصولوں میں اور اس علوم قرآن کے تعلق سے بات کریں گے قرآن پاک درس شروع کرنے سے پہلے، وہ تیسری چیز ہے قرآن پاک کے فضائل. اس میں بھی ڈسکس کر کے ہم آج ہمارا موضوع یہی ہے ان 5 عنوانات کی وضاحت کرنا کہ ہم ان کے ذیل میں کیا کیا چیز سیکھیں گے. اور چوتھی چیز حقوق القرآن، معرفت و حقوق القرآن. اس میں ہم قرآن پاک کے تعلق سے ہم پر کیا حقوق عائد ہوتے ہیں اور کیا ذمہ داریاں ہم پر عائد ہوتی ہیں، اور قرآن پاک کے تئیں ہمیں کن ذمہ داریوں کو نبھانا ہے، اس سے بات ہوگی. اور 5واں اور آخری موضوع جس پر ہم بات کریں گے وہ ہے معرفت طبقات المفسرین. یہ 5 پوائنٹ بنیادی ہیں جن کا ہمارے لیے سمجھنا بہت ضروری ہے. اب ان کے ذیل میں جو چیزیں ہم ڈسکس کریں گے، مثال کے طور پہ تاریخ القرآن الکریم جب ہم ذکر کریں گے،
اس ذیل میں، اس ضمن میں، اس کے ذیل میں ہم 7 نقطے موٹے طور پر سیکھیں گے۔ اس پہلے عنوان میں 7 نقطوں کا انڈرسٹینڈ کرنا اور ان کا سمجھنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ پہلا نقطہ ہے انواع الوحی یا اقسام الوحی کہہ لیجئے۔ وحی کی کتنی قسمیں ہیں، وحی کی تقسیم سے ہم بات کریں گے۔ دوسرا نقطہ جو ہم اس پہلے عنوان میں ڈسکس کریں گے وہ ہے کیفیت نزول القرآن الکریم، قرآن پاک کے یعنی نزول کی مختلف کیفیات، کس طرح سے قرآن پاک نازل ہوتا تھا، اس میں اس کی کیفیت سے کہ نزول کی کیفیت کیا تھی، اور کیفیت سے متعلق مختلف امور کو ہم اس عنوان میں اس نقطے میں ڈسکس کریں گے۔ اور تیسری چیز جو ہم ذکر کریں گے اسی تاریخ القرآن الکریم میں وہ ہے صیانت القرآن الکریم، یعنی قرآن کریم کو پرزرو کرنا، بالتحفیظ، حفظ اور یاداشت کے ذریعہ سے قرآن پاک کو حفظ کرنا، اور اس کی کیا کیفیات تھی، صحابہ کس طرح سے حفظ کرتے تھے، یا عہد رسالت میں قرآن پاک کو پرزرو کرنے اور اس کو محفوظ کرنے اور زبانی یاد کرنے کے کس طرح سے اس کا اہتمام کیا جاتا تھا۔ اور چوتھا نقطہ ہم حفاظت القرآن الکریم بالکتابہ، یعنی لکھنے سے، تسجیل کے ذریعہ سے قرآن پاک کا محفوظ کرنا، یہ ہم چوتھا نقطہ ڈسکس کریں گے اس پہلے عنوان میں، اس کے ذیل میں۔ اور پانچویں چیز جو ہم اس تاریخ القرآن الکریم میں ذکر کریں گے اس اپنے پہلے عنوان کے ذیل میں، وہ ہے جمع القرآن الکریم، یا تدوین اس کی، قرآن پاک کی جمع اور تدوین سے متعلق بات کریں گے۔ جو قرآن پاک کو کیسے جمع کیا گیا، کس طرح سے اس کو ایک جگہ پہ اکٹھا کیا گیا، اس کے جمع سے متعلق مختلف ادوار میں اس کی کیا نوعیت رہے ہیں، وہ اس میں ہم ڈسکس کریں گے۔ اور چھٹا نقطہ رسوم و خط القرآن الکریم، یہ قرآن کریم جب لکھا جاتا تھا تو اس وقت کون سے رسم الخط میں لکھا جاتا تھا، اور اس کے رسم الخط سے متعلق کیا اہم نکات ہیں جن کو ہم ایک قرآن پاک کے طالب علم کو ذہن میں رکھنا چاہیے۔ اور 7واں نقطہ اس عنوان کے تحت جو ہم ذکر کریں گے وہ ہے تنقیت القرآن الکریم و تشکیلہ، اس سے مراد ہے قرآن پاک کے اوپر نقطے وضع کرنا، نقطے لگانا قرآن پاک پر، یا دوسرے الفاظ میں عربی حروف تہجی پر نقطے لگانا، یہ ہم، اور اس کی تشکیل، یعنی قرآن مجید میں زبر، زیر اور پیش جسے ہم مختلف ٹرمینالوجی سے ادا کرتے ہیں، قرآنی اصطلاح میں ان کو زبر، زیر، پیش تو کہتے نہیں ہیں، اور اس کو ہم یا تو فتحہ، کسرہ اور ضمہ کہتے ہیں، اور اگر آخر میں یہ چیزیں ہوں تو ان کو رفع، نصب اور جر کہتے ہیں، یا جزم، یا یہ سب چیزیں۔ یہ کام قرآن پاک پر کب کیا گیا اور کیوں کیا گیا، یہ اس ہمارے پہلے عنوان کا آخری نقطہ ہوگا جس پر ہم بات کریں گے انشاءاللہ۔ مجھے امید ہے کہ آپ کے لیے آگے کے مضامین ان کا سمجھنا آسان ہو جائے گا جب ہم نقطوں میں بات کریں گے، پوائنٹس میں بات کریں گے۔ اور اس پہ بلا شبہ میں یہ آپ سے شیئر کروں کہ اس میں کافی محنت لگتی ہے کہ ایک بہت بڑے عنوان کو جو علوم بکھری حالت میں ہوں اور ایک طرح کا لک و دک صحرا کی طرح ہو، اور جہاں راستہ نہ ملے، تو ان کو ایک شیپ دے کر کے ان کو نکات میں بیان کرنے سے طالب علم کے لیے چیزیں سمجھنا آسان ہو جاتی ہیں۔ دوسرا عنوان ہے معرفت نظم القرآن الکریم۔ اس عنوان کے ذیل میں آپ 12 نقطے سیکھیں گے، بلکہ میں سیکھنے کے بجائے یہ کہوں گا کہ ہم آپ کے ساتھ 12 نقطے شیئر کریں گے، جس میں پہلا نقطہ ہے معرفت کتابت القرآنیہ، یعنی قرآن پاک کے لکھنے کی معرفت، یعنی اس کو جب لکھتے تھے تو کس طرح سے لکھتے تھے، اس کے لکھنے میں کن چیزوں کا خیال رکھا جاتا، اور اس میں ہم یہ بھی ڈسکس کریں گے کہ قرآن پاک کے رسم الخط میں اور دوسرے رسوم میں کیا کوئی فرق ہے یا نہیں ہے،
کیونکہ عام طور پہ ہم ان چیزوں کو تو نشانوں اور نشانات اور علامات سے ادا کرتے ہیں، تو یہ ہم انشاءاللہ اس ذیل میں سیکھیں گے کہ قرآن پاک کا جو رسم الخط ہے، اس کی مثال میں یہاں ایک مثال ضرور دوں گا۔ مثال کے طور پہ ہمارے پاس لفظ امرأتن ہے عربی میں، اور امرأتن کو تا مدورہ یا تا مربوطہ کے ساتھ لکھا جاتا ہے، لیکن قرآن پاک میں ایک جگہ کو چھوڑ کر ساری جگہوں پر امرأت کا لفظ تا مبسوطہ یا کھلی تا آپ کہہ لیجئے یا لمبی تا کیجئے، اس کے ساتھ لکھا گیا ہے۔ تو ان چیزوں کو ہم ڈسکس وہاں کریں گے۔ بلا شبہ اس کے اندر معانی چھپے ہوئے ہیں، اور جب ہم قرآن پاک پر پہنچیں گے تو وہاں آپ کو اشارے سے بتا دیں گے کہ یہاں یہ لفظ اس طرح سے لکھا گیا ہے، اس کا یہ مطلب ہونا چاہیے یا اس کے یہ اسرار ہیں۔ اور اسی طرح سے ہم تیسرا نقطہ جو اس ذیل میں سیکھیں گے وہ ہے معرفت اللہجات واللغات۔ یہ قرآن پاک میں جو زبان اختیار کی گئی ہے، کیا وہ صرف ایک ہی لہجہ اور ایک ہی لغت میں آیا ہے، یا عربوں میں معروف مختلف لغات کا اس کے الفاظ ملتے ہیں، یا غیر زبانوں کے الفاظ جو قرآن پاک میں آئے ہیں ان کے کیا ضابطے ہیں، ان کو کیسے پہچانا جا سکتا ہے کہ یہ غیر عرب لفظ ہیں، غیر عربی کے لفظ ہیں، عبرانی کے لفظ ہیں، یا خود عربی میں مختلف قبائل کے الفاظ ہیں، اس سے انشاءاللہ بات ہوگی۔ اور میں اختصاراً آپ کو صرف تعارف دے رہا ہوں، ہم کیا چیز پڑھیں گے آگے۔ اور چوتھی چیز جو اسی ضمن میں معرفت نظم القرآن الکریم، یعنی قرآن پاک کی عبارتوں سے متعلق جب بات ہوگی تو چوتھا نقطہ ڈسکس ہوگا 7 قرأت کا۔ قرآن پاک سے متعلق جو 7 قرأتیں معروف ہیں ان قرأتوں سے بات ہوگی، کیونکہ جب ہم تفسیر بیان کریں گے یا تفسیر سیکھیں گے یا اس پر علمی طریقے میں بات کریں گے تو ان چیزوں سے ہمارا سابقہ پڑے گا، اس لیے بیر انفارمیشن، ایک موٹی انفارمیشن ہمیں پہلے ہو۔ اور 5ویں چیز معرفت تجوید القرآن الکریم، کہ قرآن پاک کی تجوید اور اس کی خوبصورتی اور اس کی بیوٹیفیکیشن کے لیے کیا چیزیں مد نظر رکھی جانی چاہیے۔ کیا تجوید کی رعایت ضروری ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ تجوید میں غلطی ہونے کے سبب سے معنی غلط نکل آتے ہیں، اس سے بحث ہوگی۔ تو 6ٹھی چیز جو ہم اس ضمن میں کریں گے وہ ہے معرفت الاوقاف والرموز، کہ قرآن کریم کے اندر جو اوقاف و رموز ہیں، مثال کے طور پہ میم وقف لازم، طا وقف مطلق، ان کے کیا اصول اور ضابطے ہیں، اور کس طرح کی علامت کے پاس کیا اپروچ اختیار کرنا ہے، اس کو بھی ہم اس ضمن میں یعنی معرفت نظم القرآن الکریم میں ڈسکس کریں گے۔ 7ویں چیز ہے معرفت اسماء السور والآیات، قرآن مجید کی صورتوں کے جو نام ہمارے پاس معروف ہیں، قرآن پاک اٹھا کے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ سورۃ البقرہ ہے، یہ سورۃ آل عمران ہے، یا یہ سورۃ التوبہ ہے، کیا ان کے یہی نام ہیں یا کچھ اور ناموں سے بھی یہ مشہور ہیں؟ اور آیتوں کے بھی اپنے نام ہیں، ہم قرآن پاک کی کئی آیات کو مختلف ناموں سے پہچانتے ہیں، انشاءاللہ اس پر بھی بات ہوگی۔ اور 8ویں چیز ہم ذکر کریں گے معرفت السور المکیہ والمدنیہ، مکی اور مدنی صورتوں کا تذکرہ، ان کے لہجے اور ان کا انداز بیان کیا ہے اور کتنے ہیں، اس تقسیم پر ہم بات کریں گے۔ اور 9واں نقطہ ہم کریں گے معرفت اسباب النزول، یعنی اسباب نزول جو ہیں اس کا جاننا کتنا ضروری ہے، یعنی قرآن پاک کی یہ آیت یا یہ سورت کہاں نازل ہوئی، کب نازل ہوئی، اس کے پس منظر میں کیا چیزیں ہیں، اس پر بحث ہوگی۔ اور 10واں نقطہ ہم ذکر کریں گے معرفت الناسخ والمنسوخ، جس کا اشارہ پرسوں ہم نے دیا آپ کو، ناسخ اور منسوخ کا اس پر تذکرہ ہوگا اسی ذیل میں، اسی عنوان کے اندر۔ اور اسی عنوان کے اندر معرفت المحکم والمتشابہات، اس کا تذکرہ بھی ہوگا کہ محکم آیتوں اور متشابہات میں کیا تقسیم ہے۔ اور اس میں آخری نقطہ جو ہم ڈسکس کریں گے وہ ہے معرفت فصاحت القرآن و بلاغتی، قرآن پاک کی فصاحت اور بلاغت کا جاننا بھی کتنا ضروری ہے
اگر ہم نہیں جانیں گے اس کو تو کیا ہم معانی تک پہنچ سکتے ہیں یا نہیں. یہ ہمارا دوسرا عنوان تھا اور اس عنوان میں ہم یہ چیزیں ڈسکس کریں گے. انشاءاللہ آج کی نشست میں آپ کو پورا ایک خاکہ آئے گا کہ قرآن پاک کو سمجھنے کے لیے کیا کیا چیزیں پہلے تمہید کے طور پہ جاننا ضروری ہے. اور ہمارا تیسرا عنوان جیسا ہم نے بتایا آپ کو کہ فضائل القرآن الکریم سے متعلق بات ہوگی. اس عنوان کو ہم 9 نقطوں میں ڈسکس کریں گے. ان 9 میں سے پہلا نقطہ ہے فضائل القرآن الکریم مطلقاً، اوور آل جو قرآن پاک کی فضیلت سے متعلق بات ہوگی. پھر ہے فضائل تلاوت القرآن الکریم، یعنی قرآن کریم کی تلاوت کے کیا فضائل ہیں، اس کی کیا عظمت ہے، اس کی کیا ڈگری ہے. اور تیسری چیز ہے فضیلت تزیین القرآن الکریم بالاصوات، یعنی حسین اور خوبصورت انداز میں قرآن پاک کو ادا کرنا، تلاوت کرنا، اس کی کیا فضیلت ہے، وہ کیوں مطلوب ہے. اور اسی طرح سے ہم 5ویں چیز جو فضائل میں ڈسکس کریں گے وہ ہے فضائل و حاملی القرآن الکریم، یعنی قرآن کریم جن لوگوں کو حفظ ہے یا قرآن پاک کے علوم جو لوگ جانتے ہیں ان کی کیا فضیلت ہے. ایک تو قرآن پاک کی فضیلت اور اس کی صورتوں اور آیتوں کی فضیلت، پھر ان لوگوں کی فضیلت کی جو قرآن پاک کو سیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں، جانتے ہیں یا حفظ کرتے ہیں. اور چھٹا نقطہ ہم فضیلت معلمی القرآن الکریم و متعلمی ہے، قرآن پڑھانے والوں اور پڑھنے والوں کی کیا فضیلتیں ہیں، اس کو بھی ہم ڈسکس کریں گے اس نقطے کے اندر، اس تیسرے عنوان کے اندر. اور 7واں نقطہ ہم اس میں ڈسکس کریں گے اس عنوان کے اندر، وہ ہے فضائل بعض سور القرآن الکریم. بعض صورتوں کی فضیلتیں مخصوص طور پہ الگ سے بتائی گئی ہیں، ان کا تذکرہ ہم کریں گے. اور ہم 8واں نقطہ اس میں یہ کریں گے کہ فضائل و بعض آیات القرآن الکریم. قرآن پاک میں تو جیسے عام طور پہ کہتے ہیں 6666 آیتیں یا 67 آیتیں ہیں، ان میں سے کچھ آیات ہیں کہ جن کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی فضیلت بیان کی ہے ان کی. مثال کے طور پہ آیت الکرسی. اس لیے ان چیزوں کا جاننا بھی بہت ضروری ہے. اور 9واں نقطہ جو ہم اس میں ڈسکس کریں گے اسی عنوان کے تحت فضائل القرآن الکریم کے تحت، وہ ہے فضیلت العمل بالقرآن الکریم والتمسک به. قرآن پاک کے عمل کرنے کی کیا، اس پر عمل کرنے کی کیا فضیلت ہے، اور قرآن پاک کو کے ساتھ مضبوطی سے اس کو تھامے رکھنے کی کیا فضیلت ہے. یہ ہم اس تیسرے عنوان میں ڈسکس کریں گے اور اس کی ضروری معلومات انشاءاللہ حاصل کریں گے. اور اس تیسرے عنوان کے بعد ہمارا چوتھا عنوان ہے حقوق القرآن الکریم، کہ قرآن پاک کے ہمارے اوپر کیا حقوق ہے. اس لیے اس کو بھی ہم ایک عنوان کے تحت ہم چند چیزیں ذکر کریں گے. اور جو نقطے ذکر کریں گے وہ نقطے 8 ہیں جن میں ہم بات کریں گے جب ہم حقوق القرآن پر بات کریں گے. پہلا نقطہ ہوگا حق کی تعظیم کتاب اللہ الکریم. قرآن پاک کے تعظیم کرنے کا ہم پر کیا حق ہے، اس کی کتنی عزت کرنی چاہیے، کیا تکریم ہے اس کی، اس کا کیا خیال رکھنا چاہیے. یہ سب چیزیں بکھری شکل میں مفسرین نے تفاسیر کی کتابوں میں لکھی ہیں. جیسے اگر عربی کتاب کا حوالہ دیں تو امام قرطبی علیہ الرحمہ نے الجامع لاحکام القرآن کے اندر اس کا تذکرہ جگہ جگہ کیا ہے، تمہید میں بھی کیا ہے اور الگ سے بہت مرتب بھی ہوا ہے، تو اس کے اندر تذکرہ کیا ہے. اور اسی طرح سے ہمارے اکابر میں سے ہیں مفتی محمد شفیع پاکستان، مفتی اعظم پاکستان، جن کا معارف القرآن بہت ہی مشہور ہے اور علمی حلقوں کے اندر اس کی بڑی پذیرائی ہے. انہوں نے بھی جگہ جگہ اس کا تذکرہ کیا ہے کہ قرآن پاک کے کیا حقوق ہیں ہمارے اوپر. اس میں حقوق میں اس ذیل میں ہم 8 نقطے بیان کریں گے. حق کی تعظیم کیا ہے، اور حق کی تلاوت کیا ہے، اور حق کی استماع کیا ہے، اور چوتھا کریں گے حق کی تدبر و تفکر فی، کہ قرآن پاک میں تدبر اور تفکر کا کیا حق ہے ہم پر. اور 5واں نقطہ حق کی تعلم القرآن و تعلیمی ہی، قرآن پاک کا سیکھنا اور سکھانے کا حق، اس پر ہم بات کریں گے. 6واں نقطہ اس میں حق الاتباع والعمل بھی، کہ اس پر اتباع کرنا اور قرآن پاک پر عمل کرنا ہمارے لیے کتنا ضروری ہے.
اور 7واں نقطہ ہم اسی ذیل میں بتائیں گے آپ کو، حق کی تبلیغی ہی و اشاعتی ہی، یعنی ہم اس کے تبلیغ اور اس کی تبلیغ، قرآن پاک کی تبلیغ اور اشاعت کا ہم پر کیا حق ہے وہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے حقوق القرآن کریم کے ذیل میں، اس چوتھے موٹے عنوان میں۔ اور 8واں نقطہ حق الحکم والقضاء بھی، ہم پر اس قرآن پاک کے ذریعہ سے لوگوں کے فیصلے کرنا فرض ہے، اور اس کا کیا حق ہے، کون سی آیات اور کون سی احادیث سے استشہاد کر کے ہم اس حق کو ثابت کریں گے، انشاءاللہ اس چوتھے عنوان میں اپنے موقع پہ بیان ہوگا۔ 4 عنوان، اور 5واں اور آخری عنوان جو ہے وہ کریکس ہوگا اصول تفسیر کا، علوم القرآن کا، جو متاخرین نے جس کا بڑا اس کا اہتمام کیا اور بڑے احتشام کے ساتھ اس کا انہوں نے اہتمام کیا ہے، اور یہ ہے معرفت طبقات المفسرین۔ بلا شبہ ہمیں تب تک قرآن پاک کی تفسیر کرنے کا کوئی انبھو نہیں ہوگا، کوئی اندازہ نہیں ہوگا جب تک نہ ہم طبقات المفسرین کو جانیں۔ یہ ہمارا 5واں عنوان ہوگا، اور اس میں ہم 11 نقطے ذکر کریں گے۔ پہلا نقطہ ہوگا ماہیت التفسیر و تعویل، قرآن پاک کی ماہیت، تفسیر کی ماہیت کیا ہے، تفسیر کہتے کسے ہیں، یا تعویل اور تفسیر میں کیا فرق ہے۔ تو یہ انتہائی اہم نقطہ ہے۔ تفسیر ہر اس چیز کو نہیں کہیں گے کہ قرآن پڑھتے پڑھتے یا قرآن سمجھاتے سمجھاتے جو ساری چیزیں آپ کے دماغ میں آ جائیں اور اس کو آپ پھینکتے جائیں، اس کا ایک ضابطہ مرتب ہے کہ تفسیر کس چیز کو کہیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں گے آگے اس ذیل میں ہم ڈسکس کریں گے کہ بہت بڑی بڑی تفاسیر ایسی ہیں کہ جن تفسیروں کو علماء نے ان پر قلم بھی اٹھایا ہے اور اس پر کلام کیا ہے۔ تو ہر وہ چیز کی جو قرآن پڑھتے پڑھتے ہماری زبان سے نکلے، قرآن سمجھاتے سمجھاتے ہماری زبان سے نکلے، اس کو تفسیر نہیں کہا جا سکتا۔ انشاءاللہ اس پر ہم آگے ڈسکس کریں گے۔ اور دوسرا نقطہ یہ التفسیر فی عہد الرسالہ، فی عہد النبوہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تفسیر کی کیا نوعیت تھی، کس چیز کو تفسیر کہا جاتا تھا، اور کس طرح سے قرآن پاک کی تفسیر کو معلوم کیا جاتا تھا۔ اور تیسرا نقطہ فی عہد الصحابہ، صحابہ کے زمانے میں تفسیر کی کیا نوعیت تھی۔ اور چوتھا التفسیر فی عہد التابعین، تابعین کے زمانے میں یا تبع تابعین کے زمانے، تابعین اور تبع تابعین کے زمانے تک ہم انشاءاللہ تفسیر کے مختلف ادوار میں جو اس کے ہیں وہ ڈسکس کریں گے۔ اور 5واں نقطہ التفسیر فی عہد التدوین، یہ بہت ہی اہم نقطہ ہے کہ اس وقت کی جب تفسیریں لکھی جانے لگیں، مدون کی جانے لگیں، اور قرآن پاک کے ساتھ کتاب کی شکل میں لکھی جانے لگی تفسیریں، اس کو ہم عہد تدوین سے قرآنی علوم کی اصطلاح میں ادا کرتے ہیں۔ تو عہد تدوین یہ کون سا زمانہ ہے، تدوین کا زمانہ کب سے شروع ہوتا ہے، کب سے تفسیریں کتابی شکل انہوں نے اختیار کی، اور کیا کیا چیزیں اس کے اندر داخل کرتے تھے، یہ ہم اسی وقت ڈسکس کریں گے کہ شروع میں تو تفسیریں لکھی نہیں جاتی تھیں، بلکہ احادیث کے محدثین نے احادیث کی کتابوں میں ہی اس کے منضبط ابواب مرتب کیے تھے۔ انشاءاللہ جب ہم وہاں پہنچیں گے اس پر بات کریں گے۔ اور چھٹی چیز جو ہم اس ذیل میں معرفت طبقات المفسرین میں ڈسکس کریں گے وہ ہے تسرب الاسرائیلیات فی التفسیر، تفسیر میں اسرائیلیات جو آئی ہیں، یہ ٹرم یہ ہے اسرائیلیات سے ہم کیا مراد لیتے ہیں، یعنی وہ عام طور پہ وہ چیزیں کہ جو تورات اور انجیل میں ہیں، ان چیزوں کو ہم قرآن سمجھانے کے لیے یا قرآن کو ایکسپلین کرنے کے لیے جب ہم استعمال کرتے ہیں ان کو اسرائیلیات کہتے ہیں۔ تو تصرب الاسرائیلیات کے ذیل میں ہم اس کا تذکرہ کریں گے کہ یہ کس طرح سے اور کب سے انہوں نے اسرائیلیات نے تفسیر قرآن میں جگہ پائی۔ اور 7واں نقطہ روائد اہل الکتاب الی الاسلام، اہل کتاب میں سے جو بڑے بڑے علماء تھے انہوں نے جب اسلام قبول کیا وہ کون لوگ تھے، اور انہوں نے جب قرآن کو ایکسپلین کیا تو انہوں نے کیا چیزیں ڈسکس کی اپنی تفاسیر میں۔
ہر چند کی وہ زبانی ہی تھی. اور 8واں نقطہ ہم کریں گے تطور و تفسیر القرآن الکریم بالماسور. یہ فکر کب سے دامنگیر ہوئی علماء کے اندر کہ قرآن پاک جو ہے وہ عصر رسول یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور صحابہ و تابعین اور تبع تابعین کے اقوال سے باہر نہ نکلے. یہ احساس کب پیدا ہوا اور اس کا تطور کہاں سے، اس کی ترقی ڈیولپمنٹ کب سے ہوئی؟ 9واں نقطہ تطور و تفسیر القرآن بالرائے، کہ اپنی رائے اور اپنی عقل اور اپنی فراست اور اپنا فہم، اس نے قرآن پاک کی تفسیروں میں عمل دخل کب سے شروع کیا. آپ کو اندازہ ہوگا خود ہی کہ یہ سب چیزیں جو ہیں قرآن پاک کو کھولنے سے پہلے اور قرآن پاک کی تفسیریں بیان کرنے سے پہلے ان چیزوں کی معرفت کا ہونا بہت ضروری ہے. اور تفسیر القرآن 10واں نقطہ ہم کریں گے تفسیر القرآن الکریم بغیر لغتہ. شروع میں تو عربی میں ہی ساری تفسیریں ہوا کرتی تھیں 100-150 سال 200 سال سے. اب دوسری زبانوں میں قرآن پاک کے ترجمے اور تفسیریں شروع ہو گئیں، اس پر بھی ہم بات کریں گے. یہ دور کب سے شروع ہوا اور اس میں کون سی ایسی چیزیں آ گئیں کہ اور کون سی ضرورتیں پیدا ہو گئیں کہ جو علوم القرآن کے اندر جگہ لے سکتی ہیں. اور 11واں اور آخری نقطہ جو ہم اس میں ذکر کریں گے وہ ہے معرفت معظم المفسرین، یعنی بڑے بڑے چند مفسرین کا ہم تذکرہ کریں گے جن کے عام طور پہ ہم حوالے پاتے ہیں تفسیروں کے اندر. مثال کے طور پہ اگر آپ امام راضی کی تفسیر کو دیکھیں تو جگہ جگہ آپ کو مقاتل کے حوالے آئیں گے، کفال کے حوالے ملیں گے، الواحدی کے حوالے ملیں گے، کشاف کے حوالے ملیں گے. تو یہ جو معظم المفسرین ہیں یہ کون سے ہیں کہ جن کی تفسیروں کو پڑھے بغیر ہم تفسیر نہیں لکھ سکتے یا تفسیر نہیں پڑھ سکتے یا قرآن پاک کی تفسیر کو نہیں سمجھ سکتے. اس 11ویں نقطے کے ذیل میں ہم اس کو ڈسکس کریں گے. اس طرح سے ایک خاکہ آپ کے سامنے آ گیا کہ ہم جو قرآن پاک سے پہلے اب ہم ضابطے نہیں کہیں گے اور نہ اصول اور نہ مبادی کہیں گے. آپ یا تو اصول تفسیر کہہ لیجئے یا علوم القرآن کہہ لیجئے کہ قرآن جاننے سے پہلے، قرآن سمجھنے سے پہلے ان چیزوں کا اہتمام کرنا اور ان چیزوں کا تدارک کرنا بہت ضروری ہے. اور ایک خاکہ آپ کے ذہن میں آیا کہ ان 5 موٹے عنوانات، بڑے عنوانات کے تحت ہم یہ چیزیں ڈسکس کریں گے. تو آپ کے ذہن میں یہ بات میرے خیال میں ایک ہیولہ کی شکل میں آ گئی کہ ہم کہاں جا رہے ہیں اور کسی کو کوئی شک شبہ نہیں رہے گا کہ ہم کہاں پہنچے. اور یہ آپ ان ذیلی عنوانات، ان 5 عنوانات کے ذیلی عنوانات پر جب ہم بات کریں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ قرآن پاک کا جاننا، قرآن پاک کے ساتھ ہاتھ لگانا، قرآن پاک کو ایکسپلین کرنا، اس کی تشریح بیان کرنا، کتنا محتاط رہنا چاہیے ہمیں. مجھے امید ہے انشاءاللہ آپ کو استفادہ ہوگا میری اس گفتگو سے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله واصحابه اجمعين. محمد ابن عبد الله، محمد نبينا، محمد المصطفى، نحن فداء